السلام علیکم پیارے بچوں۔ ایک شہر میں ایک اچھا انسان رہتا تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک محنتی انسان تھا۔ وہ روز صبح کام پر جاتا اور شام اپنے گھر واپس آتا۔ اس کے گھر میں پیاری سی بیوی مریم اور 2 بچے رہتے تھے، یوسف اور فاطمہ۔ یوسف بہت شرارتی تھا اور فاطمہ بہت پیاری اور معصوم تھی۔ عمران کی زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن ایک کمی تھی۔ اس کی زندگی میں نماز نہیں تھی۔ فجر ہوتی تو وہ سوتا رہتا، ظہر میں مصروفیت، عصر میں چائے پیتا، مغرب میں ٹریفک میں ہوتا اور عشاء میں موبائل اور ٹی وی میں مگن۔ مریم اکثر کہتی، عمران اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں۔ عمران نے نیند میں کہا، اللہ دل دیکھتا ہے، میں برا انسان تو نہیں ہوں نا۔ یہی وہ جملہ تھا جو اسے آہستہ آہستہ دور لے جا رہا تھا۔ پھر سب بدلنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ زندگی کا سکون ختم ہونے لگا۔ نوکری میں کمی، گھر میں تنگی، بیٹا ضدی ہو گیا، بیٹی کمزور اور بیمار رہنے لگی۔ گھر میں سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ فاطمہ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ ایک رات اسے عجیب خواب آیا۔ وہ اکیلا تھا، اندھیرا، خاموشی، گھٹن، جگہ تنگ ہو رہی تھی، آگ کی تپش تھی اور ایک آواز آئی، یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عمران گھبرا کے اٹھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف سے پورا جسم پسینے میں تر تھا۔ مریم نے اسے دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ عمران کیا ہوا؟ عمران کانپتی آواز میں بولا، مجھے بہت برا خواب آیا ہے۔ عمران اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اگلے دن مسجد گیا، امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور سب کچھ بتانے لگا۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، عمران تم نماز کو آزمائش سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ تو سہارا ہے۔ نماز میں اثر فوراً نہیں آتا۔ جیسے درخت کو پھل دینے میں وقت لگتا ہے، ویسے ہی نماز کا اثر بھی صبر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو ایک دن میں سب ٹھیک ہو جائے۔ دل نہ لگنا شیطان کی چال ہے۔ آہستہ آہستہ شروع کرو، لیکن پڑھو، چھوڑو مت۔ اس دن کے بعد عمران نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی۔ شروع میں دل نہیں لگتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، سستی آتی تھی، لیکن اس بار وہ ہمت نہیں ہارا۔ کچھ ٹائم بعد گھر کا ماحول نرم ہونے لگا۔ یوسف پہلے سے بہتر ہو گیا، فاطمہ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ سب سے بڑی بات، عمران کے دل کو سکون ملنے لگا۔ اس نے محسوس کیا اصل طاقت نماز چھوڑنے میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف واپس آنے میں ہے۔ اور پھر وہی گھر جہاں پریشانی تھی، وہاں اب سکون تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز دل کا سکون دیتی ہے اور ہمیں اچھا انسان بناتی ہے۔ جو بچے اور بڑے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ Thank you for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe! Bye-bye.